ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے ایک دم جذباتی. حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن ہی دے رہے ہوتے ہیں. ادھر پوٹی کر دی, ادھر پیشاب کر دیا, ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں, اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے, فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے, گھروں کی رونق ہی ختم کر دی. تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں, اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا. بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے, اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے, تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے. ہنستے ہیں نا فل اسپیڈ کے ساتھ, بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہے, بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے, اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے, اس کے قضائے, اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے, اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے, نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے. وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے, چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل. ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کا عقل سے تعلق, اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے. کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, تو پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی. بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا, جس نے اس کو جنا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے, جب سے اس کی شادی ہوئی ہے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں بلا آیا ہے نا, بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں کو. بولے اماں ٹاٹا. وہی گوروں والا کلچر, 18 سال کی ہوئی ٹاٹا جا رہے ہیں. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے منا کے پوچھ رہے ہیں, بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے میرا, اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نہ وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو. یہ ہے جذبہ, یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے دینے کا, ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار, اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار, اب کیا کریں, حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے, اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کے کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار, تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی. ابا نے آٹا منگوایا ہوٹل سے, پراٹھا منگوایا, بچے سے کہا کھاؤ, بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا, ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے, یا یہ اتنا کمبخت کنجوس ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت, جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں, عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے, کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہ یہ, ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے, آپ نہ شروع کر دیں,
پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے, اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا. کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے, اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا جنت میں چلا جائے, بس اس کی ٹینشن ہونی, انسان کا بچہ بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو, چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی, مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, نہیں, اور وہیں ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے, ٹینشن لینے کا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا یہ آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہے. دیکھو وہ لوگ ٹینشن لینے کا نہیں, زیادہ چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے, ایک مثال ہے. وہ بھائی کیا ہو جائے گا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے. بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے, اب خود بھی تو اس کی ہے نا. اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا بچہ؟ وہ تو ماں باپ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا, تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں, مان لے, سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو